بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بڑی بڑی نافرمانیوں سے بچتے ہیں اور فواحش اور بے حیائی کے کام نہیں کرتے، ہاں ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں بے اصولیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو ہو سکتی ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں یقیناً آپ کا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت دوسری جگہ پر آئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر ہم نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو تمہاری چھوٹی موٹی لغزشوں کو ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے گھر میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو بے حیائی کے کام نہیں کرتے اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ اگر انہیں کسی کے اوپر غصہ آ جاتا ہے تو درگزر کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ ان تین آیتوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہے، الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، اور خلاصہ ان سب کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور انسان وہ مخلوق کہلاتی ہے جس کے اندر اچھائیاں بھی اللہ نے رکھی ہیں اور برائیاں بھی رکھی ہیں، نیک کام کرنے کا شوق بھی رکھا ہے اور نفس و شیطان کی خواہشات کی اتباع کرنے کا بھی جذبہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، ایک ہوتی ہے ملکوتیت اور ایک ہوتی ہے حیوانیت۔ ملکوتیت فرشتوں جیسا مزاج جو صرف پاک باز ہوتا ہے اور اس کے اندر شر ہوتا ہی نہیں ہے، فساد ہوتا ہی نہیں ہے، یہ فرشتوں والا مزاج ہے۔ فرشتوں والے مزاج کو ملکوتیت کہتے ہیں، اور ایک جانوروں والا مزاج ہے، جانوروں والے مزاج کو حیوانیت کہتے ہیں، جس میں خود غرضی ہوتی ہے، اپنی چاہت ہوتی ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے، جو آدمی کا من چاہے وہ کرنا، یہ جانور پن ہے، اس کو عربی میں حیوانیت کہتے ہیں۔ تو حیوانیت سراسر جانور پن ہے، اور ملکوتیت جس میں کسی قسم کی کوئی نافرمانی کا تصور نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس کو ملکوتیت کہتے ہیں۔ انسان نہ فرشتہ ہے نہ جانور ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی نہیں بنایا، جانور بھی نہیں بنایا، بلکہ ان کے درمیان میں ایک ایسی مخلوق بنایا جس میں اس کا آدھا حصہ حیوانیت سے تعلق رکھتا ہے اور آدھا ملکوتیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جانور میں جتنی صفات پائی جاتی ہیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور فرشتوں میں جتنی خوبیاں ہیں وہ سب انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اب انسان دو متضاد
صفتوں کا مجموعہ بن گیا۔ حیوانیت ملکوتیت کے بالکل اگینسٹ ہے، اور ملکوتیت حیوانیت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ بالکل اور چیز ہے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضد، ازداد، اور انسان کو جامع ازداد بنایا کہ انسان کے اندر یہ بھی کامل رکھا، وہ بھی کامل۔ حیوانیت مکمل انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ملکوتیت بھی مکمل پائی جاتی ہے انسان کے اندر۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے جب ان دونوں چیزوں کو رکھا تو رکھنے کے بعد انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جانور پن کو دبائیں اور فرشتہ پن کو ابھاریں۔ اس کا حکم ان کو دیا گیا ہے۔ فرشتہ ہم بنائے جاتے تو ہماری امتحان آزمائش کچھ بھی نہیں ہوتی، اس واسطے کہ دیکھیے فرشتے کوئی گناہ کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو فرشتہ اگر گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور جانور نیکی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وہ نیکی کرنے سے عاجز ہے اور وہ گناہ کرنے سے عاجز ہے، اور عاجز کو کوئی اجر ہے نہ ثواب ہے۔ کسی جانور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کا قانون نہیں رکھا، عذاب کا قانون بھی نہیں رکھا اللہ نے۔ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اسے جیسے اللہ نے پیدا کر دیا بس وہ ویسے ہی جی سکتا ہے۔ اور کوئی فرشتہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اس واسطے کہ فرشتوں کو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اب جو سزا اور جزا کا قانون ہے، اور جو ثواب اور عذاب کا ضابطہ ہے، وہ میرے عزیزو دوستو ہم لوگوں کے واسطے ہے، ہم لوگوں کے واسطے ہے۔ کیوں ہم لوگوں کے واسطے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ انسان گناہ کرنا چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، اور انسان نیکی کرنا چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو گناہ کرنا بھی ہمارے اختیار میں دیا، اور نیکی کرنا بھی ہمارے اختیار میں دیا، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اسی بنیاد پر ہمیں اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ قانون بنا کر مقرر فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم جا بجا ہمیں کہتا ہے کہ بھائی وہ کام جو بے حیائی کا ہے تم انسان ہو کر مت کرو، تم اپنے شہوانی نفسانی جذبات کو دباؤ، کچلو، اور اس کے مقابلے میں ملکوتی جذبات کو غالب کرو اور اسے بلند کرو۔ یعنی گناہ نہ کرنے کی محنت کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، استغفار کرو، اور کر کے پھر فرشتوں جیسے ہی ہو جاؤ، جانوروں جیسے مت رہو۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ جانور بن جاتا ہے، اور کوئی آدمی گناہ ہی نہیں کرتا تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نہ فرشتے بن سکتے ہو اور نہ جانور بن سکتے ہو، ہم نے تمہارے اندر دونوں صفتیں پیدا کر دی، ایک کو دبا کے رکھنا ہے اور ایک کو ابھار کے رکھنا ہے۔ اس کا نام ہے مجاہدہ، اسی کو کہتے ہیں اتباع شریعت و سنت، اور اسی کے کرنے میں انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور بہت خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے،
بہت سے جذبات کو توڑنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے ایک انسان اس لائق بنتا ہے کہ وہ فرشتوں جیسا بنے۔ فرشتہ تو نہیں بن سکتا، فرشتوں جیسا بنے، پاک باز زندگی گزارنا، گناہ کر سکنے کے باوجود نہ کرنا، کمال یہ ہے۔ اور ثواب اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمارے لیے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ زندگی کے مقصد کیسے پورا کر سکتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے اور جب تک بچے تھے، ناسمجھ تھے، نادان تھے، تو جیسے بھی جی رہے تھے اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا۔ لیکن جب ہم بڑے ہو گئے، باشعور ہو گئے، عقل آ گئی اور گویا شریعت کی اصطلاح میں بالغ ہو گئے، 15 برس کے ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں جو من میں آتا ہے وہ کرنا چاہیے، جو جی چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے، جو جذبات انسانوں کے اندر وجود میں آتے ہیں ان جذبات کی تکمیل ہونی چاہیے۔ وہ حلال ہو تو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ حرام ہو تو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا مال، ہماری زندگی، ہماری خواہش، ہمارے جذبات، ہم اور سب کچھ ہمارا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کے اندر شعور آنے کے بعد شیطان اور نفس پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یغرنکم باللہ الغرور، اے میرے بندو دھیان رکھنا دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز تم کو دھوکہ نہ دے سکے۔ الغرور کہتے ہیں سب سے بڑے دھوکے باز کو، اور سب سے بڑا دھوکے باز انسان کا نفس ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تم کو دھوکہ نہ دے سکے سب سے بڑا دھوکے باز، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں پہلے ہی چوکنا کر دیا۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو دشمن ہی مان کے چلو، اور وہ اپنے ماننے والوں کو جہنمی بنانے کی محنت کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اپنے حزب کو، اپنے لشکر کو جنتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ ظلمات ظلمت کی جمع ہے، اندھیرے بے حساب، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اندھیرے، ان اندھیروں میں سے نکالتا ہے، الی النور، روشنی میں لے جاتا ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں اور واحد ہے، اس کی جمع انوار ہے۔ یہ نہیں فرمایا ظلمات سے نکال کے انوار میں لے جاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ظلمات سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ظلمت سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے، بلکہ ظلمات سے نکالتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اس دنیا میں اندھیرے بہت رکھے، گمراہیاں بے حساب ہیں، انگنت ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو روشنی رکھی ہے، روشنی ایک ہے، روشنی ایک ہے، اندھیرے بہت ہیں۔ اندھیروں سے اللہ نکالتا ہے اور روشنی میں لے جاتا ہے۔ کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، بدعت کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، نفاق کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، فسق و فجور کا اندھیرا ہے۔ یہ سب اندھیرے ہیں اور اندھیروں کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان سارے اندھیروں میں سے اللہ رب العزت اپنے دوستوں کو نکالتا ہے، یعنی ایمان والوں کو نکالتا ہے، اور نکال کے کیا کرتا ہے؟ روشنی میں لے جاتا ہے۔ روشنی ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسلام میں لاتا ہے اللہ،
ہر اندھیرے میں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاتا ہے. اور کیسے لاتا ہے؟ تو قرآن کے ذریعے سے لاتا ہے، قرآن کے ذریعے لاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اندھیرے سے نکلنے کے واسطے روشنی بنا کر قرآن اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے ذریعے ہر بھٹکتے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں گمراہیوں سے بچانا چاہتا ہے اور اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، سیدھے رستے پر لانا چاہتا ہے، روشنی میں لانا چاہتا ہے. اور اس کے برخلاف شیطان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے، ابلیس کے دوست ہیں. وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، وہ ابلیس کے دوست ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اپنے چاہنے والوں کو روشنی میں سے نکال کے اندھیروں میں ڈھکل دیتے ہیں. تو جو شیطان کی مانے گا وہ اندھیروں میں جائے گا، اور جو رحمان کی مانے گا وہ روشنی میں آئے گا. اندھیرے چھوٹتے جائیں گے، چھٹتے جائیں گے، اور روشنی بڑھتی جائے گی، اور وہ روشنی میں زندگی گزارے گا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں راستہ چلنے والا بھٹک جاتا ہے، اور روشنی میں راستہ چلنے والا منزل کو پہنچتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم اگر میرے بھیجی ہوئی روشنی کو نہیں لوگے تو اندھیروں میں رہو گے. تم پڑھے لکھے ہوگے، قابل ہوگے، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، بڑے بڑے ہنر ہوں گے، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، جائیداد جاگیریں ہوں گی، بڑی بڑی کرسیاں ہوں گی، اقتدار ہوگا، سلطنت ہوگی، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا، مگر تم اندھیرے میں ہوگے، روشنی میں نہیں ہوگے. روشنی میں وہی ہوگا جس کے پاس قرآن ہوگا، چاہے دنیا نہ ہو، چاہے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو، اتنا غریب ہو کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزارتا ہو، اتنا محتاج ہو کہ سر چھپانے کو ٹھکانہ بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس روشنی ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. اس سے بڑا کامیاب و خوش نصیب کوئی نہیں. عامر بن فہیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. ایک جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اور ان کو کھجور ہاتھ میں تھا، کھجور کھا رہے تھے. جنت کی خوشبو آئی، انہوں نے وہ کھجور پھینک دیا اور بہت زبردست حملہ دشمن کے اوپر کر دیا. لیکن ادھر سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوئے، تاب نہیں لا سکے. ایک نیزہ آ کر ان کی کن پٹی میں لگا اور اس سے وہ وہیں پر گر گئے، اور جیسے ہی گر گئے ایک جملہ زبان سے کہا اور اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکے، اور وہ جملہ یہ تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، زندگی کا مقصد وصول ہو گیا. صحابہ سمجھ گئے تھے کامیابی مال سے نہیں ملتی، کامیابی دولت سے نہیں ملتی، کامیابی اقتدار سے نہیں ملتی، حکومت و سلطنت سے نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے اللہ کو راضی کرنے سے. جس سے اللہ راضی ہے وہ کامیاب ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہے وہ ناکام ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا ہی کامیاب کہتی ہے. قارون کے اتنا مال کس کے پاس تھا؟ آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اڈانی امبانی ہمارے ملک میں بڑے ہو گئے ہیں، بہت آسمان تک پہنچ گئے. اب ملک ہی میں نہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ لوگ ٹاپرز بن گئے ہیں. ان کے مال کا حساب کتاب سوچنا بھی مشکل ہے کہ کیا مال ان کے پاس ہے، لیکن قارون کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکے. جو قارون کو اللہ نے مال دیا تھا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑی طاقتور ایک جماعت بھی ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے
خزانے نہیں، خزانوں کی کنجیاں اٹھانے سے عاجز تھی ایک بڑی طاقتور جماعت، کنجیاں بھی نہیں سنبھال سکتی تھی، اتنا اللہ نے ان کو دیا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا قارون کامیاب ہوا؟ کوئی مومن کہہ سکتا ہے کہ قارون کامیاب ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو ناکام ہو گیا، اتنا مال لے کے بھی ناکام ہو گیا، مغرور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مال ہے بھائی تیرے پاس، اس مال سے اللہ کے محتاج بندوں پر احسان کر، کیونکہ یہ تیری ذاتی کمائی نہیں، کسی ہستی نے تیرے اوپر احسان کیا تو تو مالدار بن گیا ہے، تو اپنے سے کمزوروں پر احسان کر۔ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ تو کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کون خدا؟ کس نے دیا مجھے یہ مال؟ یہ میں ڈگری ہولڈر ہوں، میں خود ایک بہت علم رکھتا ہوں کمانے کا۔ اوتیتہ علی علم عندی، جو علم میرے پاس ہے، جو ڈگری میرے پاس ہے، جو کمال میرے پاس ہے، میں نے اس سے یہ علم کمایا، یہ مال کمایا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس نے احسان کیا ہے؟ کس نے احسان کیا میرے اوپر؟ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ بہت برا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے دیا، اللہ نہ دیتا تو ٹکے ٹکے کا محتاج ہوتا، اللہ نے دیا اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں۔ کون اللہ؟ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ ہی کو نہیں پہچانتا۔ انہوں نے بد دعا کی اور ان کی بد دعا سے وہ زمین میں اپنے خزانوں سمیت دھسا دیا۔ اب بھی دھس رہا ہے زمین میں، پوری تنگی کے ساتھ زمین کے اندر اپنے خزانوں سمیت دھس رہا ہے، قیامت تک دھستا رہے گا، پھر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ کیا کامیابی ملی مال سے؟ کامیابی مال سے نہیں ملتی، کامیابی حسن و جمال سے نہیں ملتی۔ کیسے کیسے حسین جہنم رسید ہو گئے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ کامیابی کسی چیز میں نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف اللہ کی رضا میں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں میرے ایمان والے بندو، گناہ کے کام چھوڑو، اور وہ بھی بڑے بڑے گناہ تو چھوڑ دو، باقی تمہاری لغزشیں، سیئات، غلطیاں وہ میں ویسے معاف کر دوں گا، لیکن تم بڑے بڑے گناہ تو چھوڑ دو، اتنا تو کرو، اور اگر اتنا بھی نہیں کرو گے تو مجھے کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاؤ گے۔ تم خود کسی بھی شخص کو کہتے ہو خود کہ کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ گزشتہ مہینے میں ایک گستاخ نے بڑی گستاخیاں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو ہر جگہ لوگوں نے ایجیٹیشن کیا اور کہا کہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اب مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ہمارے فیصلے ہیں، اور یہی فیصلہ اللہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک مجرم صرف بے ایمان ہی نہیں ہوتا، ایمان والے بھی اگر گستاخی رسول کرتے ہیں اور ایمان والے بھی نبی کا دل دکھاتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو قرار واقعی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اعلان ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو ستاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنی تکلیف کا سبب فرمایا ہے، کیا ملت ان تکلیف دینے والی چیزوں سے بچ رہی ہے؟ ہم خود اپنی سزا طے کریں، ہم دوسروں کی سزا طے کر رہے ہیں، وہی قانون ہمارے اوپر بھی آ رہا ہے، وہی قانون ہمارے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ تم بھی تو اللہ کے نبی کو ستا رہے ہو اور تم بھی تو اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، کبھی آپ اس بات پر بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، دیکھیں کہ اگر محلے کے بچے ہمیں راستہ چلتے وقت میں کوئی بے ادبی کر دیں، کوئی گستاخی کر دیں تو ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ہم
نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی بچوں کی تربیت نہیں ہے، بچوں کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کیسے بد اخلاق بچے ہیں، یہ کہہ کر نظر انداز کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بدتمیزی آپ کا اپنا بیٹا کر دے تو آپ کے لیے ناقابل تحمل و ناقابل برداشت ہوگا۔ میری اولاد نے کیسے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور کوئی ایرا غیرہ کرتا تو چھوڑو میں برداشت کر لیتا، میرے بچے نے کیسے کیا میرے ساتھ۔ آدمی اس وقت میں طیش میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے۔ یہی تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے کہ بے ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے پرائے ہو گئے ہیں، اور ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے اپنے سگے ہیں۔ اگر ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں تکلیف دینا اللہ رسول کو غیروں کے تکلیف دینے سے زیادہ اذیتناک ہے اور زیادہ تکلیف دے۔ لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہ کہے، ہم جو چاہیں کہہ دیں اور ہم جو چاہیں کر لیں، لیکن کوئی نہ کہے۔ ایک مثل مشہور ہے، پہلے دور میں کہیں ہندوستان میں بہت سارے، یہ تو ہندوستان تقسیم در تقسیم ہو کے چھوٹا ملک بن گیا، ورنہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض ملک تھا۔ اس میں پٹھان لوگ بھی رہتے تھے، افغان قوم بھی ہندوستان ہی کی ہے، ہندوستان ہی میں رہتی تھی بہت بڑی تعداد میں، اب بھی ہے، لیکن اس وقت ان کا جاہ و جلال غالب رہتا تھا اور ہر جگہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے مزاج سے، ان کی سختی سے۔ تو ایک پٹھان جا رہا تھا افغانی، اس نے دیکھا کہ کوئی ہندو جو ہے وہ قبلے کی طرف کسی دیوار کے پاس پیشاب کر رہا تھا۔ اس نے جا کر اس کو ایک رسید کیا اچھی طرح اپنی پوری قوت و طاقت سے، اور کہا کہ کمبخت تجھے شرم نہیں آتی، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بھائی اس کا تو گناہ شرک ہی سب سے بڑا ہے، اس کے اندر اب کو سارے گناہ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شرک سے بڑا کیا گناہ ہے اس کا؟ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، وہ تو اس کو نظر نہیں آیا، لیکن قبلے کی طرف پیشاب کرنا گناہ ہے، مسلمانوں کے حق میں گناہ ہے، پر اس نے اس کے حق میں اس کو ایک لگایا رسید کر، تو بیچارہ ڈر بھی گیا، اور غلطی تھی۔ اس زمانے میں ہندو بھی جانتے تھے کہ یہ بری باتیں مسلمان بری سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا تھا، تو اس کو غلطی بھی سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا ہاں بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میری غلطی ہے، غلطی مان لیا اور مار کھا لیا، وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دفعہ وہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ پٹھان صاحب جو ہیں یہ بھی قبلے ہی کی طرف کھڑے کے موت رہے، تو اب یہ تو نہیں رکھ سکتا تھا ایک دھول ان کو، تو دور کھڑے کے دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو کے ادھر سے پلٹے تو اس نے ادب سے کہا کہ حضور آپ نے بھی تو قبلے ہی کی طرف کیا ہے پیشاب، میں بھی کیا تھا ایک دن، تو آپ بہت غصے میں آئے تھے کہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، اور آج آپ نے وہی بڑا گناہ کر لیا۔ تو ایک اور رسید کیا، ایک اور رسید کر کے کہنے لگا کہ قبلہ تیرے باپ کا نہیں ہے، قبلہ ہمارا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف کر سکتے۔ یہ ایک لطیفہ ہے جو پہلے لوگوں کے، حتیٰ کہ بعض قدیم ہمارے علماء کے مواعظ کے اندر بھی یہ لطیفہ ہے۔ یہ لطیفہ بات سمجھانے کے واسطے۔ آج مسلمانوں کی صورتحال یہی ہو گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی کی گستاخی نہ کرے، اللہ کی نہ کرے، قرآن کی نہ کرے، دین اسلام کی نہ کرے۔ یہ جذبہ تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن ہم خود بھی نہ کریں۔ کبھی سوچا کہ ہم اللہ کو نہ ستائیں، ہم نبی کا دل نہ دکھائیں، ہم قرآن کی بے توقیری تب نہ کریں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہم نے؟ نہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ یہ قرآن جو برسوں برسوں جزدانوں میں لپیٹ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ کا قرآن کی شان میں گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی ایمان والے کر رہے ہیں، اس لیے ہضم ہو جا رہی ہے، اور یہی گستاخی بے ایمان کرتا تو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ بھائی جو گناہ دوسرا کر رہا ہے وہ ہمارے لیے بھی گناہ ہے، جو گستاخی دوسرا کر رہا ہے وہ ہمارے حق میں بھی گستاخی ہے۔
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ غیروں کی ظلم و زیادتی سے بھی اپنے نبی کی آبرو کو بچائیں اور خود بھی اس حرکت کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے، غیروں کا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں، اس واسطے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو وہ تو جائیں جہنم کا ایندھن ہی ہے پہلے سے، اگر اللہ توفیق نہ دے تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں سب درگزر کر کے انہیں ندخلکم مدخلا کریما، عزت کے گھر میں داخل کر دوں گا، یعنی مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دوں گا، اور میں ان کو جہنم میں بھیج کے رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے اب بات آ کے اس پہ رکی کہ کم از کم مومن کبیرہ گناہ تو نہ کرے، کبیرہ گناہ تو نہ کرے مومن۔ اور کبیرہ گناہ کیسے نہیں کرے گا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، تب پھر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ہم میں بہت سے لوگ، خاص طور سے جو یہاں پر جمع ہیں، چونکہ ایک دینی اور اصلاحی عنوان سے آئے ہیں، تو یہ سب لوگ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ گناہ کرنا چاہتے تو یہاں کا جمع ہوتے، گناہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا جذبہ ہے نیک بننے کا۔ آپ سب، ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم نیک بن کے مر جائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، کسی طریقے سے بن جائیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس آیت شریفہ میں اللہ فرما رہا ہے بڑے بڑے گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلا کام یہ، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو۔ بڑے بڑے گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ تو پتہ چلاؤ، علماء کے پاس جاؤ، پوچھو کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تاکہ ہم بڑے بڑے تو چھوڑ دیں۔ اللہ میاں ہم سے کہہ رہے کہ بھئی بڑے بڑے تو چھوڑ دو کم سے کم، تو بڑے بڑے تو ہم ہمت کر کے چھوڑ دیں گے۔ معلوم کریں، معلوم کرنے کے لیے علماء کے پاس ٹائم نکال کے جانا چاہیے۔ میں تو اب ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہہ چکا ہوں گزشتہ سفروں میں بھی، پھر کہتا ہوں یہ بات، جو بات بار بار کہنے کی ہے بار بار کہنی چاہیے کہ دیکھو اگر عالم ہمارے برابر متقی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی بستی میں کوئی مصلی اتنا پرہیزگار ہو کہ اتنا پرہیزگار امام صاحب بھی نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی اتنا نیک نمازی پابند ہو کہ اتنا پابند مولانا صاحب بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اب میں اس ہو سکنے کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود چونکہ علم ان کے پاس ہے تو متقی کو بھی عالم کے پاس جانا پڑے گا۔ اور یہ بات ہم ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی متقی کے پاس تقوی لینے جاؤ، عالم کے پاس علم لینے جاؤ، مومن کے پاس ایمان لینے جاؤ، جس کے پاس جو نعمت ہے اس سے وہ نعمت ملے گی۔ اگر آپ چاہیں گے کہ صاحب حکیم صاحب ایسے ہیں خود بد پرہیزی کر رہے ہیں، اگر حکیم صاحب خود بد پرہیزی کر رہے ہیں تو میں ان سے علاج نہیں کراؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب خود سگریٹ پیتے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سگریٹ تمہارے کینسر کو پیدا کر رہا ہے، چھوڑو فوری ختم کرو، لیکن اس نے کہیں دیکھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب خود پی رہے تو کہے کہ صاحب ایسے ڈاکٹر کا کیا علاج کرائیں جو خود بد پرہیز نہیں کرتا۔ نہیں، ہر عقل مند کہے گا وہ پرہیز نہیں کرتا تو وہ بھی بھگتے گا، لیکن تم تو علاج کرو، تم تو پرہیز کرو، جو تمہیں وہ صحیح رستہ بتا رہا ہے اس صحیح رستے پہ چلو۔ ایسے ہی بھائی آپ کو، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بستی کے علماء کے پاس جائیں، ٹائم دیں، آدھا گھنٹہ روزانہ یا ہفتے میں 1 گھنٹہ بس۔ میں کہتا ہوں اپنی روزگار کو خراب مت کرو، اپنی مصروفیتوں کو چھوڑو مت، اس واسطے کہ یہ دنیا سنبھال کے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس دنیا کو بھلا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کے محتاج مت بنو، کسی کے محتاج مت بنو۔ کل میں نے یہی بات وہاں مہاراشٹر میں بھی کہی
کہ سب مسلمانوں سے، اور یہاں بھی بہت سے نوجوان ہیں، آپ ایسے اپنے آپ کو بنا لو کہ کسی ضرورت کے پورا ہونے کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ اس کو کہتے ہیں دست نگر ہونا۔ دست نگر فارسی کا لفظ ہے، دست ہاتھ کو کہتے ہیں اور نگر دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ دست نگر اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کے ہاتھ پہ نظر رکھا ہوا ہے، کون مدد کرے گا، کون دے گا، کون دے گا، کون دے گا۔ یہ ذلت کی زندگی ہے۔ کوئی مومن نوجوان اپنے آپ کو ذلیل ہونے نہ دے، روزی روٹی کے لیے خود کوشش کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے۔ مزدوری کر لینا، گڑھے کھود لینا بری بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کا کھانا انتہائی ذلت ہے، انتہائی رسوائی۔ اس لیے ذلت والا کام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، مسلمان عزت والا کام کرے۔ ہمارے نبی عزت والے ہیں، ہمارے نبی عزت والے ہیں۔ ہمارے نبی نے بکریاں چرا لی بچپن میں، لیکن اپنے چچا کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں آنے دیا، بکریاں چلا لی، خود اپنی روزی خود نکالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بزنس کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی ہر چیز ہنر سیکھو۔ بیکار پھر رہے، آوارہ وقت خراب ہو رہا ہے، موبائلوں میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، یہ سب چھوڑو۔ ہر نوجوان اگر اس وقت کچھ کام نہیں ہے تو کوئی ہنر سیکھ لو۔ بہت پیشے ہیں، حلال پیشے ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے جو روزی دی ہے اس سے پاکیزہ کوئی روزی نہیں ہے، اگر ہم نے اس میں جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا کسی کو۔ تو صحیح حدیث میں ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی اور سب سے پاکیزہ کمائی قوت بازو کی کمائی ہے، اور اللہ کے نبی داؤد اپنی محنت سے کما کے کھاتے تھے۔ نبی نے اس کو پاکیزہ کمائی فرمائی، جو میری محنت سے مجھے مل جائے معاوضہ، یہ بہترین پاکیزہ کمائی ہے۔ لیکن آج مسلمان اس کو تو ذلت سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو ڈبانے کو ذلت نہیں سمجھتے۔ قرضے لے کے ڈبانا، پارٹنرشپ میں لوگوں کو سب کو محروم کر دینا، جی جلانا، بد دعائیں لینا، لوگوں کا سب کا پیسہ کھا گیا اور اس کو بولا کہ وہ سب نقصان ہو گیا، میں کیا کروں۔ بیچارے غریب لوگ جنہوں نے پیسہ لگایا یا مالدار بھی لگایا ہوگا، تو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ کرنے والے صرف غیر مسلم نہیں ہیں، ایسا کرنے والے مسلمانوں ہی میں زیادہ بڑی تعداد میں۔ کروڑوں جمع کر کے امریکہ بھاگنے کا روزانہ ہر سال قصے سنتے رہو۔ میں کم از کم اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جانتا ہوں اپنی زندگی کے تجربے میں، جو بڑے بڑے مسلمانوں نے بنا کر قوم کا پیسہ لوٹ کر جمع کر کے سب باہر شفٹ کر کے بھاگ گئے، اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں یہ خبر ملتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بیچارہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ مسلمان کر رہے ہیں صاحب، یہ کسی دوسرے کی شکایت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شکایت ہے۔ کیوں مسلمان ایسا کر رہا ہے؟ کوئی چھوٹے پیمانے پہ تو کوئی بڑے پیمانے پر مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں کیا، میں برسا تھا تھوڑا سا، ہلکی بارش ہوئی اور ختم ہو گئی۔ آپ باہر نکلے، اللہ کے نبی، نبیوں کے امام مارکیٹ میں پہنچ گئے، اور غلہ سامنے رکھ کر ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، اس کے جو کے نیچے ہاتھ ڈال کر حضور علیہ السلام نے جو نکالی، نیچے کی طرف ہاتھ ڈال کے جو نکالی، تو نیچے کی جو بھیگی ہوئی تھی، اوپر کی سوکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی میں برسا تھا تو اوپر والی بھیگی ہوئی ہونی چاہیے تھی، نیچے والی سوکھی ہونی چاہیے تھی، یہ الٹا کیسے ہو گیا بھائی؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ بھیگی ہوئی دیکھ کے لوگ لیتے نہیں ہیں، تو میں اس کو نیچے کر دیا اور سوکھی والی اوپر کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا لیس منا من غشنا، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ایک قانون بنا دیا حضور نے، یہ ایک جملہ ہے، ایک دو تین لفظوں کا ایک سینٹنس ہے، لیس منا من غشنا، اور اس نے پوری ملت اسلامیہ کو دھوکہ دینے سے بچا لیا۔ مدینے کے سماج میں اس کے بعد کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ ایک سینٹنس، ایک جملہ نبی کا پوری مارکیٹ کو صاف ستھرا کر دیا، کہیں دھوکہ نہیں، کہیں دغا نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، کاروبار کر رہے ہیں،
اور مارکیٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہے اس بیوپاری کے اوپر جو بیوپاری قسم کھا کے سودا بیچ رہا ہے، اور جھوٹی قسم۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہماری خریداری بھی نہیں ہے، یہ بول کے بیچتے ہیں، حالانکہ خریداری ہوتی ہے ان کی اس کے اندر، لیکن جھوٹ بول کے بیچتے ہیں، قسمیں کھا کے بیچتے ہیں۔ مسلمان لوگ کرتے ہیں ایسا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ اپنی سلعہ کو، اپنی پونجی کو، اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کے بیچے۔ لیکن ہو رہا، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، مسلمان سب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ اعلان کر رہا تھا کہ کوئی بڑے بڑے گناہ تو چھوڑ دو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، کم سے کم ہم بڑے بڑے گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ کر لیں۔ لیکن پتہ کیسے چلے کہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو ہمیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے سے سوال کر کے پوچھنا چاہیے، اپنے کاروبار کا طریقہ انہیں ایک دفعہ بتا لینا چاہیے اور اطمینان کر لینا چاہیے کہ میں غیر شرعی طور پہ نہیں کما رہا ہوں، میری آمدنی مشتبہ نہیں ہے، میری آمدنی حلال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ ان کے ایک غلام نے لا کر ان کو روٹی دی، کھانا دیا، انہوں نے بھوک کا تقاضا تھا، انہوں نے نوالا بنایا اور کھا لیا، اور جیسے ہی منہ میں رکھ لیا تو غلام نے یاد دلایا کہ حضرت آپ پوچھا کرتے تھے کہ کہاں سے لائے، آج نہیں پوچھا آپ نے کہ کہاں سے لائے، تو فرمایا آپ بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، تو اس زمانے میں کسی کو کچھ بتایا تھا، فائدہ ہو گیا تھا، وہ لوگ مجھے ملے تو انہوں نے اب لا کے مجھے کچھ ہدیہ نذرانہ دے دیا تھا، اسی سے میں کھانا خرید کے لایا آپ کے لیے۔ تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجھے بھائی ہلاک کر دیتا۔ اب وہ ایک نوالا بھوکے پیٹ میں گیا تھا، بڑے مجاہدے سے نکالا، بڑی تکلیف سے نکالا، پانی پی پی کے نکالا اس کو باہر۔ کسی نے کہا کہ حضرت جان بوجھ کے تو نہیں کھایا تھا نا، تو اس پر کیا گناہ ہوتا آپ کو، آپ نے اتنی مشکل سے کیوں نکالا اس کو؟ تو فرمایا ابو بکر کی جان کے ساتھ بھی نکل جاتا تو نکال دیتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے جو جسم حرام سے پرورش پایا ہے النار اولا بھی، جہنم اس کے لیے زیادہ ٹھکانہ، بہتر ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہی میں جانے والا جسم ہے جو حرام سے پلا۔ ایک ایک پائی حرام کی صحابہ نے چھوڑ دی، ایک ایک پائی حلال، کسب حلال اور عقل حلال، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو، اے نبیو، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اعمال صالحہ کرو۔ جو حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے وہ حکم اپنے امت کو بھی، ان کی امتوں کو بھی دیا ہے۔ اس لیے حرام کاموں سے بچنا، گناہ کے کاموں سے بچنا۔ رشتہ توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس گھر میں رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے اس گھر پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، چاہے نماز پڑھتے ہوں، چاہے روزہ رکھتے ہوں، چاہے وظیفے پڑھتے ہوں، چاہے کچھ بھی کرتے ہوں اس میں، لیکن اگر رشتہ توڑنے والا اس گھر میں رہتا ہے اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں حضور علیہ السلام کے ہونٹوں کو گویا حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور میرے کان گویا وہ آواز اب بھی سن رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا تو میرے کانوں نے سنا تھا۔ کیا؟ لن ينزل اللہ رحمتہ علی قوم فیہ قاطع رحم، اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس قبیلے پر، اس خاندان پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا جس کے اندر ایک بھی رشتہ توڑنے والا موجود ہے۔ اتنے یقین سے حضرت ابو ہریرہ سنا رہے ہیں کہ گویا میری آنکھیں نبی کے ہونٹوں کو دیکھ رہی ہیں، اب بھی دیکھ رہی ہیں، اور میرے کانوں کے پردے سے وہ آواز ٹکرا رہی ہے، یعنی میں بھولا نہیں ہوں، اندازے پہ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ ٹھیک ٹھیک یاد رکھی ہوئی حدیث سنا رہا ہوں۔
اور کیسے بھولتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ان کو حافظہ حضور علیہ السلام نے معجزاتی طور پر اپنے 2 لب سے بھر بھر کے عطا کیا تھا، وہ کیسے بھول سکتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَن يَنزِلَ اللَّهُ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِ قَاطِعُ رَحِمٍ، لیکن ہم رشتہ توڑے ہوئے ہیں، اتنا بڑا گناہ، لیکن اس کو ہم کبیرہ نہیں سمجھتے اور اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا؟ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا، رشتہ خون جس سے ایک دوسرے کے رشتے بنتے ہیں، جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا تو رشتہ ایک وجود بن کر اللہ کے سامنے آیا، وجود مثالی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ آپ کا نام رحیم ہے اور میرا نام رحیم ہے، رشتے کو رحیم کہتے ہیں، آپ کا نام رحیم ہے اور میرا نام رحیم آپ نے رکھا ہے، تو مجھے میرا حق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا حق تجھ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ جو تجھے تو جوڑ کے رکھے گا اس کو میں اپنے سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں گا۔ یہ حق اللہ نے رشتہ داری کو عطا فرمایا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم برابر اپنے کو دیندار بھی سمجھ رہے ہیں، نیکوکار بھی سمجھ رہے ہیں، اور سب کچھ اپنے بارے میں ہے کہ بھائی اگر میں داڑھی رکھ لوں، پگڑی باندھ لوں، کام بن جائے گا کیا؟ اگر میں نماز پڑھ لوں تو کام بن جائے گا؟ یہ تو نیکی ہے، لیکن اس نیکی پر دین پورا ہو نہیں جاتا، دین اور بھی ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے اور اسے بھی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ اس کا بھی حساب کرنے والے ہیں، اللہ پاک اس کے بارے میں بھی ہم سے مواخذہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں، کچھ بھی کوئی فکر ہم کو اس کو نہیں کہ بھئی ہم رشتے کے بارے میں کتنے لوگ ہیں اس گناہ میں۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ بیٹھے، ایک مسئلہ تھا، اور مسئلہ تھا وراثت کی تقسیم کا۔ تو 5-6 علماء بیٹھ کر کے صاحب فتویٰ پورا مسئلہ سن کر کے سمجھ کر کے انہوں نے تقسیم بتائی کہ صاحب آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، جو رشتہ دار ہیں ان کو متعین کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ حصہ ملے گا، اس طریقے سے ملے گا، قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کو حصہ اس طرح ملے گا، یہ جائیداد مرحوم کی اس طرح بانٹی جائے۔ یہ جب فتویٰ سنایا گیا تو وہ مسلمان خاندان بیٹھا ہوا ہے، اسی کے لیے تو فتویٰ مجلس ہوئی۔ تو ان وارثوں میں سے ایک صاحب پڑھے لکھے آدمی اور سرکاری نوکری کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم تو میں نہیں مانتا، اس سے اچھی تقسیم تو جھیڑوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ مومن ہے جو قرآن کی تقسیم کو، اللہ کی تقسیم کو سے بہتر دھیڑ کی تقسیم کہہ رہا ہے، یعنی گاؤں میں جو لوگ بیٹھ کے گاؤں والے کر دیتے ہیں تقسیم، وہ اس سے اچھی ہوتی ہے، وہ اس سے بہتر ہوتی ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ ایسے گناہوں میں مبتلا جس کے بعد ایمان بھی باقی نہیں رہتا، اس بندے کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا اس بات کے بولنے کے بعد۔ اب کیا بچا کافر بننے کے واسطے؟ کافر ہی ہو گیا یہ بول کر کے، لیکن پھر بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اللہ کے قانون کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ تو گناہ کتنے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں ہو رہے ہیں، کس کس طرح ہو رہے ہیں، زبان سے کیسی کیسی باتیں بول رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مسجد میں نکاح کیا، میں خود پڑھایا نکاح، نوجوان آدمی تھے، دین پسند آدمی تھے، مسجد میں نکاح رکھا اور بڑی سادگی سے رکھا، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں۔ اب جو نوشے صاحب آئے تو ماشاءاللہ جیسے اب بہت سے نکاح ہو رہے ہیں نوجوانوں کے، ایسے ہی بالکل مسنون لباس میں آئے، بیٹھے، نکاح ہو گیا۔ دونوں لڑکے والے لڑکی والے سب اس سے راضی تھے، خوش تھے، سنت کے مطابق کوشش کی جتنا ہو سکے، سنت کے مطابق انہوں نے کیا۔ اب جب مسجد سے نکل رہے تھے نکاح ہونے کے بعد، تو ایک بڑے میاں شیروانی اور رانی پہنے ہوئے، باقاعدہ کچھ سمجھدار پڑھے لکھے سے آدمی سمجھ میں آ رہے تھے،
یہ اپنے جوتے پہنتے ہوئے کسی ساتھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا نکاح ہے، نوشا ایسا آیا جیسا مردہ جنازہ آ گیا ہو، ایسا آیا ایسا چلا گیا، یہ کیسی شادی ہے، اسے تو میں تو نہیں مانتا ایسی شادیوں کو، یہ کیا سنت ہے، اس کو سنت بولتے کیا، ایسی بات۔ تو کیا جہالت لوگوں کے اندر ہے، زبان سے کیا کیا بول رہے ہیں۔ بھائی نبی کا طریقہ یہی ہے، آپ نے بنا لیے ہیں ہزار جتن اس کے اندر، لیکن جو نبی کا طریقہ ہے تم کو معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اسے بدترین طریقہ قرار دے رہے آپ، نبی کے طریقے کو بدترین طریقہ بتا رہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کیجئے تو گناہوں سے ہم بچ سکیں گے، اور جب گناہوں سے بچیں گے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم کو میں چھوٹی چھوٹی باتیں معاف کر دوں گا اور تم کو جنت میں داخل کروں گا، اللہ وعدہ فرمائے۔ اب اگر ہم جب مرنا ہے اور مرنے کو مانتے ہیں اور اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر میرے دوستو کیا مر کے چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد اٹھائے گا؟ والبعث بعد الموت، مکہ کے مشرکین آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے مشرکین، نبیوں کو مانتے تھے، لیکن مشرکین یہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہم لوگ بھی عملاً ایسا ہی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اس طرح جی رہے ہیں گویا ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اور اٹھا کر خدا کے سامنے پیش کیے جانے والے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کسی گناہ کا ڈر نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، گناہ گارانہ زندگی سے توبہ کرنا یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ ہم گناہ گارانہ زندگی سے توبہ کریں، ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں کہ اے اللہ میں گناہوں سے بچ نہیں پا رہا ہوں، لیکن کوشش پوری کر رہا ہوں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، لیکن جو گناہ ہو گیا میں اس کو باقی رکھنا نہیں چاہتا، میں توبہ کرتا ہوں۔ جو توبہ کا طریقہ شریعت اسلامی بتاتی ہے اس کے مطابق توبہ کر لینا۔ تقریباً 30-35 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان آئے ڈھونڈتے ہوئے مسجد پر میری، وہاں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ مولانا سے بات کرنا، لوگوں نے بتایا، تو پھر وہ مجھ سے بولتے کہ ایک اہم مسئلہ ہے اور آپ سے جاننا ہے مجھے۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں کالج لائف میں مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا، کوئی میری جو ہے گرل فرینڈ تھی، اس کے ساتھ جیسا کہ کلچر ہے کوئی اب تو کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں رہ گئی اب اس زمانے میں، لیکن بہرحال ایک نوجوان بالکل کہ ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کچھ بھی، مگر مجھے میرے دوست کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی نظر آئی، 70 بڑے گناہ، اس کو میں نے دیکھا اٹھا کے، اتفاق سے زنا کا عنوان تھا اور اس کے تحت لکھا ہوا تھا کہ اگر نوجوان جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اگر وہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارنا اس کی پاکی کے لیے ضروری۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ 100 کوڑے مارنے میں اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو کوئی رحم نہیں آنا چاہیے، یہ سزا ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون وہ پڑھ لیا، اس نے اردو جانتا، اب تو مسلمان اردو پڑھنا جانتے بھی نہیں، اردو بول لیتے ہیں لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اردو۔ اس زمانے میں آتی تھی، 30-35 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، اردو پڑھتے تھے مسلمان، پڑھ لیا تو تب سے فکر ہوئی، وہ کتاب پہ نام دیکھا، لوگوں سے پوچھا، پتہ اٹھایا اور آیا۔ میں اس کے جذبے ایمانی کو سلام کرتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا یہ سزا کون دیں گے، مجھے یہ سزا دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں، تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ پاک ہونا مومن کے دل میں ہے،
اور اسے پتہ ہے کہ گناہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، لیکن اسے علم ہی نہیں ہے کہ کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ اب بھائی 100 برس عمر ہو جائے گی، نہیں سیکھیں گے تو 100 برس میں بھی نہیں پتہ چلے گا، سیکھنے سے پتہ چلے گا۔ علم حاصل کرنے سے آتا ہے، علم خواب دیکھنے سے نہیں آتا کسی کو، علم تو حاصل کرنے سے آتا ہے۔ کب کرو گے؟ زندگیاں گزر جا رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ گناہ ہے، شاید معلوم رہتا تو ہم نہ کرتے۔ بہت مسلمان ایسے ہیں جن کو گناہ معلوم ہو جائے تو کبھی نہ کریں، ایسے بہت مسلمان ہیں، لیکن کر رہے ہیں تو صرف نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور ہم بیان بھی نہیں کرتے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ رواج جیسا ہو گیا ہے کہ ہمیں بس اس ٹاپک پر بات کرنا ہے، ہمیں یہی بیان ہونا ہے۔ جو مسجد میں جاؤ، جہاں جاؤ، جس بیان میں بیٹھو تو ہمیں وہی کچھ باتیں ایسی کان میں پڑتی ہیں، لیکن بہت سی باتیں جن کا جاننا ضروری تھا وہ ہمارے علم میں نہیں آتی۔ علماء بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ بھائی ہر دین کی بات امت تک پہنچائی جائے، اگر ہم نہیں لائیں گے تو امت تک کیسے آئے گی یہ بات؟ اگر ہم چھپائیں گے، ہمارے منہ میں آنکھ کی لگام پہنائی جائے جہنم کے اندر، کیسے ہم برداشت کریں گے؟ وہ لگام پہننے سے یا بولنا بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ میرا تجربہ زندگی کا ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں سے زیادہ، یعنی عمر کی وجہ سے میں زیادہ تجربہ رکھتا ہوں۔ اکثر نوجوانوں سے بول رہا ہوں میں کہ آپ نوجوانوں سے زیادہ تجربہ میں رکھتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے، امت کے نوجوان اس گئے گزرے دور میں بھی، لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی جو اپنی بدعملیوں سے بدنام ہو رہی ہیں، خاندانوں میں رسوا ہو رہی ہیں، ان کو بھی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اگر اللہ رسول کے حوالے سے ان کو کوئی بات پہنچائی جاتی تو ان کے دل شاید ہم سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کو قبول کرتے۔ ہیرے ہیں مگر ہیروں کو چنا نہیں جا رہا، سب کو پتھروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمان والے دل ہیں، ایمان والے دل معمولی نہیں ہوتے۔ ایمان کی چنگاری خواہشات نفسانیہ اور ماحول کی گرد و غبار میں اٹ گئی ہے، دب گئی ہے۔ اس ایمان کی چنگاری کو یہ گرد ہٹا کر کے روشنی دینا ہے۔ جب ہم اس کو دہکائیں گے تو یہ چنگاری شعلہ بن جائے گی، اور نہ صرف یہ کہ اس بندے کی زندگی تقوی پرہیزگاری کی ہوگی، بلکہ وہ ایک ماحول کو روشن کر کے رکھ دے گا۔ مگر کام نہیں ہو رہا، اللہ کا دین پہنچائے۔ کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں، اگر معلوم نہیں تو امت کیسے بچے گی؟ کتنی باتیں گناہ کی ہیں۔ ہماری عورتوں میں اس کا مذاکرہ ہونے کی ضرورت کتنی زیادہ تھی کہ چغل خوری نہ کریں، کیونکہ صحیح بخاری کے مطابق حضور علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور وہ مسلمانوں کی قبر تھی، اور ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ انہما لیعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ لا یستنزہ من البول واما الآخر فیمشی بالنمیمہ، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے تھے، اور دوسرا شخص جو تھا وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کو اللہ نے دکھایا، اس کو کہتے کشف قبر۔ قبر کھول دی جاتی ہے اور اندر کی حقیقت نبی کو نظر آتی ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ دکھا دیتا۔ حضرت علیہ السلام مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر حبشہ میں شاہ نجاشی کے جنازے کو دیکھ سکتے ہیں، تو وہیں پر قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو اللہ نہیں دکھائے گا، وہ ایسا نہیں دیکھ۔ انہما لیعذبان، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتی، احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرے کو اس لیے کہ یہ جو ہے چغل خوری، لگائی بجھائی، تعلقات خراب کرنا، دوستیاں توڑنا، لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنا، بیکاری کا جو مشغلہ آج لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا قبر کا عذاب۔ چنانچہ شارحین حدیث فرماتے ہیں جن گناہوں پر قبر کے عذاب کی وعید آئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے،
وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اس آیت میں اللہ نے چھوڑنے کے لیے فرمایا، وہ کبیرہ گناہ ہیں جن پر قبر کے عذاب یا لعنت کے الفاظ آئے ہیں، وہ کبیرہ گناہ ہیں، اس سے ہمیں بچنا۔ اب ہماری بہنوں میں اس کا مذاکرہ ہونا، بار بار مذاکرہ ہونا، مثالوں سے سمجھا کے بتانا۔ بہت سی عورتیں ہیں، چونکہ خاص طور سے عورتیں ہی بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تو انہی لوگوں کو پیشاب سے بچنے کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ مرد چھوٹے بچوں کو اٹھاتے بھی نہیں، اور ان لوگوں کے پیشاب سے بچنے کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ عورتوں کے کپڑے اکثر ناپاک ہوتے ہیں پیشاب سے، اور عورتوں کا جسم اکثر پیشاب سے ناپاک ہوتے ہیں۔ صفائی ستھرائی تو کر لے، صفائی الگ چیز ہے، پاکی الگ چیز ہے، کیونکہ طہارت شرعی عمل ہے اور صفائی انسانی عمل ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں صفائی ہے، اس کو صفائی کہتے ہیں، اور طہارت ایک شرعی عمل ہے، اس کو بھی علم حاصل کر کے سیکھنا پڑتا ہے کہ طہارت کسے کہتے ہیں۔ طہارت عورتیں حاصل کریں، ہر وقت طاہرہ رہیں، بچوں کو پالتے ہوئے بھی۔ ہم اپنے چھوٹے بچوں کا پیشاب پاخانہ دھلاتے نہیں ہیں، لیکن یہ بیچاری مائیں ہی ان کا پیشاب پاخانہ دھلاتی ہیں۔ ان کو ہی خطرہ ہے کہ اس کے چھینٹے اچھلیں گے، انہیں کو خطرہ ہے کہ وہ جھک کر کے بچے کو اوپر دھو رہے ہیں اور اس کے چھینٹے جو ہے ان کی ساڑی پر، ان کے شلوار پہ اڑ رہے ہوں، انہی کے لیے زیادہ خطرہ ہے، لیکن ان کے درمیان یہ بیان ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ خواتین نے آ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں آپ کے معاملے میں۔ تو پوچھا کیا مطلب؟ کہ آپ وہی لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں، ہم لوگوں کو آپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور آپ ہم سے خطاب کرتے نہیں ہیں، تو مرد ہم پہ غالب آ گئے ہیں اور آپ کے اوپر انہوں نے گویا قابو کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، ہم لوگوں کو محروم کر دیا ہے۔ یہ اس زمانے کے عورتوں کے دین کی طلب اور ان کی دین کی فکر تھی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا ہے، تمہارے لیے بھی ہم ٹائم مقرر کرتے ہیں، تم لوگ فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، میں وہاں آ کر تمہیں لوگوں سے بات کرتا ہوں، تمہیں سے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے کہ حضرت علیہ السلام وقت پر گئے، عورتیں جمع تھیں، وہاں وہ باتیں بتائیں جو عورتوں کے عقیدوں سے متعلق تھیں، اور جو عورتوں کے دین سے متعلق تھی وہ باتیں جا کر وہاں پر بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت ایک جو ہے 3 بچے اس کے بچپن میں مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوگا، سیدھے اس کو جنت میں بھیجے گا۔ اور یہ بچے جو ہیں اگر ماں باپ جہنمی تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو یہ بچہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور ضد کرے گا اور کہے گا کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیجیے، یا ماں باپ جہنم میں جا رہے ہیں تو میں اپنے ابو کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا، میں امی کے ساتھ جہنم میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھے کیوں بھیجوں؟ تو بے قصور معصوم بچہ، میں تجھے جہنم میں کیوں بھیجوں؟ مگر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، وہ جہنم میں رہیں گے، میں جہنم میں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ تو نہیں کروں گا کہ تجھے ان کے ساتھ دوزخ میں بھیجوں، یہ کر دیتا ہوں کہ ان کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے سنایا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 ہی بچے مرے ہوں تو بچے مرنا تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کہا 2 والے کے لیے بھی یہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو بخاری شریف میں نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک بچہ کسی کا مر جائے بچپن میں، کہا ایک والی کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ یہ کہاں بتایا حضور نے؟ عورتوں میں جا کے بتایا، تاکہ عورتوں کے اندر ایسے مواقع پر اللہ سے بدگمانی نہ ہو جائے، زبان سے شکایت نہ نکل جائے، کوئی کفر کی بات نہ کہہ دیں، کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے عورتوں کو ان کا عقیدہ درست کرانا چاہیے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا دین صحیح طریقے پہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جا کر یہاں پر پہنچایا۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبہ عید کا خطبہ دیا۔ عید کے خطبے میں حضور علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے عورتیں بھی کچھ آ جاتی، جب تو دور بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ حضور نے دیکھا کہ عورتیں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں کنارے پہ، بالکل عورتیں۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال میرے ساتھ چلو،
عورتوں تک شاید میری آواز نہیں گئی ہے، وہ بیچاری کچھ بھی نہیں سن پائیں، وہاں چلو وہیں چل کے کچھ نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام جہاں دور عورتیں بیٹھی ہوئی تھی عیدگاہ میں، وہاں گئے اور وہاں جا کر وہاں کھڑے ہو کر ان کو خطاب کیا اور فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ خیرات بہت کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو عالم مثال میں جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے۔ ایک خاتون چادر اوڑھی ہوئی اونچے قد کی کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا وَبِمَ یا رسول اللہ، ایسا کیوں دیکھا آپ نے کہ ہم لوگ زیادہ جہنم میں گئے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکفران، کفر کی وجہ سے۔ تو کفر کہے کا؟ کہا کہ کفران العشیر، شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کہ زبان پر تمہارے لان تان ہوتا ہے، اس کو کوسا اس کو کوسا، اپنی بچوں کو اپنی اولاد کو کوستی رہتی ہیں عورتیں۔ ذرا تکلیف پہنچی ایسی ایسی باتیں بول دی جو بد دعائیں ہیں حقیقت میں۔ ہمارے والدہ فرماتی ہیں کہ جب وہ شروع میں شادی نکاح ہو کر کے یہاں سے ہردوئی گئی تھی ہمارے والد کے ساتھ، وہاں پڑھاتے تھے والد ہمارے، تو ایک اور صاحب بھی پڑھاتے تھے، حافظ صاحب، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی دیہات کی تھی۔ انہوں نے رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں کو دعوت دی تھی افطار کی، تو کچھ ان کے دوست احباب افطار میں آنے والے تھے۔ یہ بیچاری افطار کی تیاری کر رہی تھی اکیلے ہی، چھوٹی بیٹی تھی ایک، وہ چھوٹی بیٹی اسی وقت اٹھ کے رونا شروع کر دی اور وہ بہت ستا رہی تھی۔ ابھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، عورتوں کو اچھی طرح پتہ ہے، عین ان کے کام کے وقت میں بچے رونا اٹھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لہذا وہ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اب یہ بیچاری ادھر افطاری تیار کر رہی اور ادھر وہ رو رو کے تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، تو بہت غصے سے پہلے اسے اٹھا کے لے جا کر کے وہاں پر ڈالا بستر پر، اور زور سے ڈال کر کے اسے تھپک تھپک کے سلایا، اور زبان پر چونکہ لان تان اور کوسے ہوتے ہیں، اس لیے ان حافظ صاحب کی بیوی کی زبان سے نکلا کہ مر جا پڑ یہاں پر، اور ڈال کے اس کو سلا کے آئی اور وہ سو گئی۔ انہوں نے افطار بنایا، مہمان آئے، افطار کیے، چلے گئے، دیکھا بچی اسی طرح پڑی ہوئی ہے، قریب جا کے دیکھا تو مر چکی تھی۔ گھڑیاں الگ الگ ہوتی ہیں، کون سی گھڑی اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتی ہے اور قبولیت کا کیا مقام ہوتا ہے۔ زبان صحیح استعمال کرو، زبان کا صحیح استعمال کرو، مرد بھی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہندوستان میں گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے مجلس میں کہ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، آج تک مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی اللہ کے بندے کو بے وقوف کہا۔ بے وقوف اتنا چھوٹا لفظ بھی کسی اللہ کے بندے کو میں نے نہیں کہا۔ اگر میں کسی پہ خفا ہوتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، تو یہ کہتا ہوں کہ عقل مند، کیا کر رہے ہو عقل مند، ایسے کہتا ہوں، اس سے میں بے وقوف نہیں کہتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور یہ عقل مند بن جائے۔ یہ رحم انسانیت کے اوپر، اور ہماری عورتوں کو اپنے بچوں پہ رحم نہیں، اپنی اولاد کے کوسے، اپنی اولاد کو بربادیوں کی اور تباہ ہونے کے، مرنے کے، مٹی پڑنے کے، فلاں 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 فلاں، الامان الحفیظ زبانوں پہ دہرائے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ گندی زبانیں عورتوں کی ہمیشہ لان تان کرتی۔ یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، علماء سے پوچھئے، دیکھنا ہو تو کتاب میں نکال کے بتائیں گے، وہ پڑھ کے سنائیں گے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے عورتوں سے فرمایا جہنم میں تم کو میں نے کثرت سے دیکھا ہے۔ کیوں اللہ کے رسول، ہم کیوں جہنم میں کثرت سے گئے؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس دو کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری یہ ہے کہ تم زبان سے لان تان کرتے رہتی ہو اور تمہاری زبان پر کوسے ہوتے ہیں، یہ تمہیں جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور دوسرے تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی چاہے وہ کتنی بھی تمہارے لیے کمائے خرچ کرے اور ناشکری برابر کر دے۔ بلکہ بخاری شریف ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان عورتوں کی عادت ایسی بن گئی ہے کہ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کے بعد کسی وقت کوئی فرمائش پوری نہ کر سکو، تو وہ یہ کہتے ہیں جب سے سہرا باندھ کے آئی ہو
کون سی بات آپ نے سنی میری، کون سی فرمائش پوری کی میری؟ تو وہ ایک کھٹے پوری عمر بھر کے احسانات کو جھٹلا دیتی۔ تکفرن العشیر، یہ کفر نہیں، اللہ کا کفر نہیں، یہ کفر ہے شوہر کی ناشکری۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء وارث ہیں، اور حضور کو کتنی فکر ہے کہ عورتوں میں جا جا کر عورتوں کی ضرورت کی باتیں بیان کریں، اور اس کے لیے انتظام فرما رہے ہیں، اس کے لیے فکریں کر رہی ہیں۔ اور عورتیں بھی کیسی تھیں کہ حضرت بلال کہتے ہیں جیسے ہی آپ کا بیان ختم ہوا، عورتیں اپنے کانوں میں کی بندیاں، اپنے گلوں میں کے ہار، اپنے ہاتھوں میں کی چوڑیاں نکال نکال کے لا کے ڈالتے گئے، اور میں کپڑا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، سب لا لا کے اس میں ڈالتے چلے گئے، لا لا کے اس کے اندر ڈالتے چلے گئے، کیونکہ تصدقنا، صدقہ کرو جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو عورتوں نے فوری عمل کر کے بتایا، اسی مجلس میں عمل کر کے بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ عورتیں گئی گزری نہیں ہیں، ماشاءاللہ مردوں سے بھی زیادہ دین کو قبول کرنے والی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والی ہیں، اور ہم مگر ان تک وہ بات نہیں پہنچا رہے ہیں جو ان کے کام کی، جو ان کی ضرورت کی باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کو جا کر بتاتے، مسائل ہیں، احکام ہیں، عقیدے ہیں، دین ہے، کتنے۔ آج ہی ہمارے ایک مولانا نے بتایا، وہ بیچارے روزانہ یہی کام کرتے ہیں، روز 1 گھنٹہ گھومتے پھرتے ہیں اپنے محلے میں، اور جو بھی خالی مل جاتا ہے اس سے کچھ دین کی بات کر لیتے ہیں، بس کچھ پوچھتے ہیں، کیا کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، کام کیا کرتے ہو، دھندا، تھوڑی بات کرتے ہو، اور اسی میں کچھ اللہ رسول کی بات بھی پہنچا دیتے ہیں۔ کافی دنوں سے کر رہے ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی صلاحیت کے ہیں، لیکن ایک جذبہ پیدا ہو گیا ان کے اندر، یہ کام روزانہ کر رہے ہیں اپنے کاموں کے علاوہ، اور روزانہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بتاتے بھی ہیں مجھے کہ کیا ملاقات ہوئی، کیسی ہوئی، یہ ہوئی۔ تو اب یہ بتایا کہ بھائی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، اور بہت پابند صوم و صلات آدمی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، والد کے انتقال کے اوپر گھر میں تیسرے دن وہ جو رسم ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا ہے، اور آپ نے ہمیں کہیں بھی نہیں بتایا ہے کہ یہ کام کرو، تیسرے دن کی رسومات، وہ ساری رسومات کر رہے ہیں، اور ہیں صحیح العقیدہ آدمی، نمازی ہیں، دیندار ہیں، سب ہیں۔ پوچھنے پر بتایا، ارے عورتیں مانتی نہیں ہیں بھائی، ان کا کیا، جو وہ بولے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد دیندار ہو گیا ہے، عورت ابھی تک دیندار نہیں ہو سکی۔ اگر دونوں دیندار ہوں تو اس گھر میں دین آئے گا، اگر ایک دیندار ہوگا تو کیسے دین آئے گا؟ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے زبردست خطیب تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ تمل ناڈو میں ایک گفتگو میں فرمایا کہ میرا معمول یہ ہے کہ میں داڑھی کی اہمیت کا بیان عورتوں میں کرتا ہوں، اور پردے کی اہمیت کا بیان مردوں میں کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مردوں کو پردہ کرنے کے لیے کہو تو وہ عذر کرتے نہیں، جب مردوں کو داڑھی رکھنے کے لیے کہو تو وہ عورتوں کا بہانہ کرتے ہیں، اور جب عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے کہو تو وہ مردوں کا بہانہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں الگ بیان کرتا ہوں، یہاں الگ بیان کرتا ہوں، تاکہ ان کے دل میں اس کی اہمیت آئے اور ان کے دل میں اس کی اہمیت آئے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ جب تک کبائر سے بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں بنیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے، اور نمبر 2، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا جب ہی ممکن ہوگا جب کہ آپ کو بڑے گناہ کیا ہیں اس کا پتہ چل جائے گا، اور جب بڑے گناہوں کا پتہ چلے گا، میں سمجھتا ہوں اس مجمع کی اکثریت وہ ہے جو گناہ کرنا نہیں چاہتی، مگر نہیں معلوم ہے، اس لیے بہت سے گناہ کر رہے ہیں، اور معلوم ہے کہ گناہ ہے مگر بڑا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اس لیے جب علم حاصل کرو گے تو پھر آپ کو اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور بڑے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، علم حاصل کیجیے۔ ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ، بس جس دن آپ کو چھٹی ہو 1 گھنٹہ، ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے کسی بھی عالم کے پاس جا کر بیٹھیے، جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، اور کچھ سننا ہے ان سے سن لیجئے۔
کچھ باتیں وہ اپنی طرف سے بتا دیں اور کچھ باتیں ہمارے پوچھنے کی بھی ہوتی ہیں تو ہم خود پوچھ لیں۔ اس طرح آپ کو رفتہ رفتہ 1 سال میں اتنا علم آئے گا کہ آپ خود حیرت کریں گے کہ الحمدللہ اتنی معلومات دین کی مجھے ہو گئی، اور پھر اس کی برکت سے عملی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ نہیں تو پھر عمر بھر جہالت میں نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ لوگ مرتے وقت پتہ چلا کہ صاحب ہم اتنی بڑی غلطی میں مبتلا تھے، اور چلو مرنے سے پہلے بھی پتہ چل جائے تو غنیمت ہے۔ مگر جو علماء سے نہیں ملتا، جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، جو علماء سے محبت و تعلق نہیں رکھتا، اس کو مرنے سے پہلے بھی کیسے پتہ چلے گا؟ مرنے تک بھی پتہ نہیں چلے گا اس کو۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا لهم او محبا لهم ولا تکن خامسا فتہلک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، یا تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علماء کی باتیں سننے والے بنو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے محبت رکھا کرو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5ویں مت بنو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ 5ویں مت بنو۔ آج ہم 5ویں بنے ہوئے ہیں، مخالفین علماء، ان کو بدنام کرنے والے، ان کو رسوا کرنے والے، ان کی زندگیوں میں کیڑے نکالنے والے اور ان کی پگڑیاں اچھالنے والے، یہ ہم 5ویں بنے ہوئے ہیں۔ 4 میں سے کسی میں بھی نہیں ہم، ہماری اکثریت ایسی بن گئی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 5ویں مت بنو، 5ویں ہلاک ہی ہو جاؤ گے بس۔ اس لیے دوستی کیجیے، تعلق بڑھائیے، آپ کو کوئی نذرانہ لے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی کمائی ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی دنیا کے محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی دنیا کے نظر رکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو اللہ پاک توفیق دے کہ وہ کسی عالم دین کی اپنے دل خوشی سے خدمت کرے، وہ اس کی سعادت کی بات ہے، لیکن اس پہ موقوف نہیں ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک عظیم محدث گزرے ہیں، ہبۃ اللہ ابن المبارک رحمہ اللہ، ایک عبداللہ ابن مبارک محدث ہیں، ایک قاضی ہبۃ اللہ ابن المبارک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو بہت حدیثیں معلوم تھیں، دور دور سے لوگ ان سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک قافلہ آیا تو انہوں نے کہلا کے بھیجا کہ ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہ رہے ہیں، جو حدیثیں آپ تک پہنچی ہیں۔ تو گھر میں بلا لیا۔ جب وہ گھر میں گئے تو داخل ہونے کے ساتھ ہی اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام و اعزاز کیا جاتا ہے، تو وہ کھڑے ہوئے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے تھے داخل ہونے والے، تو ان محدث نے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے مصافحہ کیا ان لوگوں سے اور کہا کہ بیٹھ جاؤ سب لوگ، سب بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد پہلی بات یہ کہی، حدیثیں تو میں سب آپ کو سناؤں گا، لیکن ایک غلط فہمی دور کر دوں، آپ لوگ میرے مہمان تھے، طالب علم ہیں، حدیث لینے آئے تھے، مجھے اٹھ کر آپ سے ملنا چاہیے تھا، لیکن میں اس لیے نہیں مل سکا کہ میرے جسم پر اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو جاؤں تو سطر چھپ سکے، اتنا کپڑا نہیں ہے میرے جسم پر، اس لیے میں بیٹھا ہوں، اس کی معذرت کر کے پھر ان کو حدیثیں سنا دی۔ یہ لوگ حدیثیں سن کے نکل گئے وہاں سے، اتنا ہی کام تھا ان کا، حدیثیں سن لی اور چلے گئے۔ پھر انہوں نے آپس میں سوچا، اتنا بڑا محدث، ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے، اتنا غریب ہے کہ کپڑے کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہے، اتنی بڑی چادر بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو ہم کو چاہیے کہ بھائی کوئی خدمت کرنا چاہیے۔ سب نے مل کر کے کچھ درہم اکٹھے کیے، وہ بھی مسافر تھے، زیادہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن چند درہم اکٹھے کیے، اور وہ درہم کی ایک تھیلی میں ڈالا اور دروازے پہ دستک دی۔ اس محدث کی بیٹی دروازے پر آئی تو اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ حضرت کو نذرانہ دے دو ہماری طرف سے، ہدیہ ہماری طرف سے۔ وہ دے کے نکل گئے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جیسے محقق نے یہ واقعہ لکھا ہے، عظیم مورخ اور محدث ہیں وہ خود، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ دے کے وہ لوگ جب آگے نکل گئے تو پھر ان بزرگ نے وہاں آ کر دروازے میں سے آواز دی
کہ ذرا رک جاؤ آپ لوگ، یہاں آؤ. تو یہ لوگ فوری دوڑ کے وہاں پر پہنچے. تو انہوں نے وہ تھیلی واپس کرتے ہوئے کہا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن اتنا بے حیا نہیں ہوں کہ نبی کی حدیثیں بیچ کر اپنا پیٹ پالوں. واپس کر دی. علماء اہل اللہ انشاءاللہ آپ کے کسی مال کے منتظر نہیں ہیں. آپ جائیے ان سے دین لیجیے، آپ جائیے ان سے دین لے لیجیے، دین لینے کے لیے جائیے اور دین لے کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بانٹتے رہیں گے اللہ کے نبی کی امانت اور وہ تقسیم کرتے رہیں گے. لیکن میرے دوستو، میں میری جگہ پر اکڑا ہوا رہوں، وہ اپنی جگہ پر اکڑے ہوئے رہیں، تو کبھی علم ایک دوسرے تک نہیں پہنچے گا، انہی کے سینوں میں رہ جائے گا. ہم کیسے علم حاصل کریں گے؟ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کو جھکائیں. پانی ادھر ہی جاتا ہے جدھر زمین نشیب میں ہوتی ہے. جہاں زمین سر اٹھائی ہوئی ہوتی ہے پانی سائڈ سے نکل جاتا ہے. یہ علم کا دریا ہے، اسی دل کی طرف جائے گا جو دل میں تواضع ہوگا، جس دل میں پستی ہوگی، جس دل میں عجز و بندگی ہوگی، اسی کو علم ملے گا. ہر کسی کو علم نہیں ملے. مغروروں کو، سرکشوں کو علم نہیں ملتا. علم ملتا ہے عاجزوں کو، متواضع لوگوں کو علم ملتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کر کے ان سب باتوں کو سیکھنا چاہیے. اور یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی ہیں. میں شروع میں بتایا تھا کہ طبیعت میری ناساز اور بخار بھی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ توجہ سے بیٹھتے ہیں یا ماشاءاللہ ہر مہینہ اہتمام سے بیٹھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں بات کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. انتشار ہوتا ہے تو وہ ترتیب باقی نہیں رہتی اور کیف متفق آدمی کو بات کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ بیچارے بھی ہمارے بہت اندر آتے جاتے رہے. کچھ بولتے ہیں، کچھ کان میں بولتے ہیں، کچھ کوئی پیغام لائے ہوں گے ضروری بات. لیکن انسان فطری طور پر ڈسٹربنس میں گفتگو نہیں کر سکتا. پہلے مائک کا چل رہا تھا سلسلہ، اور مائک ذرا صحیح ہوا تو لوگوں کا آنا جانے کا سلسلہ. تو اس طریقے سے بہت مشکل دشواری پیش آتی ہے. میں نے بہت دشواری سے بات کی ہے آپ لوگوں سے، اور جو میں ترتیب کچھ اور سنانا چاہتا تھا وہ سب ایک طرف ہو گیا. لیکن جو بھی دماغ پہ بوجھ ڈال کے بولتا رہا کہ بھائی آنے والوں کو آتے رہنے دو، جانے والوں کو جاتے رہنے دو، اپنا پکارا کرتے رہو، بس ختم. اسی طریقے سے ہم نے بات کی ہے آج. تو یہ بہت گرانی کے ساتھ ہوئی. آئندہ کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی یہ میں ایک سب پہلے کر لوں، اتنا کیا اثر کے بعد ہو سکتا ہے. اصل میں ایک چیز ہے جو تجربے کی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مائک ٹیسٹ کرتے ہیں جب مسجد خالی ہوتی ہے. اور اس کی انجینئرنگ یہ ہے، ٹیکنیک یہ ہے کہ اس کو چیک کرنا چاہیے اتنے مجمع میں جتنے مجمع میں بات کرنا ہے، اتنے مجمع میں اس کو چیک کرنا چاہیے. تب یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ دیواروں کا بھی اثر قبول کرتا ہے، مجمع کا بھی اثر قبول کرتا ہے، مائکروفون جو ہے یہ سب کا اثر قبول کرتا ہے. اس وجہ سے یہاں تک کہ بعض اس کے ماہرین نے مجھے بتایا کہ باہر جو درخت ہوتے ہیں اس کا تک اثر پڑتا ہے اس کے اوپر، اور وہ آواز کو اسی حساب سے لیتا ہے. چھت کا مندم جو ہوتا ہے نا، اس کا بھی اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. تو وہ ایک ٹیکنیک ہے، ایک انجینئرنگ ہے. تو ہم پہلے سے اتنی آواز وغیرہ سب ذرا چیک کر لے کہ بعد میں بات شروع ہونے کے بعد ڈسٹربنس نہ ہو. اس کے لیے ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ عورتیں بھی ہیں، چونکہ ہو سکتا ہے وہاں آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی یا کوئی شکایت ہوگی، یہ باتیں ہوتی ہیں نا. اور ایک اعلان شروع میں کیا گیا تھا کہ عورتیں گڑبڑ نہ کریں، بچوں کو کھیلنے کے لیے نہ چھوڑیں. تو ہم اپنی ماں بہنوں سے یہی کہیں گے اور اپنی بچیوں سے کہ دیکھو ایک اہم ضرورت سے یہاں آ رہی ہو تو پھر اس کا انتظام کرو کہ باری باری گھر میں کوئی رہے جو بچوں کو گھر میں دیکھے، اور اگلے مہینے میں وہ آئے اور یہ بچوں کو دیکھے. صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، باری مقرر کرتے تھے. صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب التناوب ہے، باری مقرر کر کے دین سیکھنا، باری مقرر کر کے عالم کے پاس جانا. تو ایسے عورتیں بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتی بیچاری، اور عورتیں تو بچے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ایسا انتظام کریں کہ کسی ایک کو گھر میں بچوں کے ساتھ چھوڑ دیں، اگلے مہینے میں وہ آئے، دوسرے آئیں. اس طریقے سے سب لوگ استفادہ کرتے رہیں، اور جو سن کے گئے ہیں وہ جا کر ان کو سنا دیں، جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے ان کو سنا دیں جا کر کے. یہ طریقہ صحابہ کا ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں ہوگا. ورنہ بچے آپ لے کر یہاں آئیں گے،
نہ خود سن سکیں گے نہ دوسروں کو سننے دے سکیں گے. اس لیے اچھا انتظام کر کے عورتیں جمع ہوں تو فائدہ ہوگا، ورنہ کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. بس یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور آپ سے خلاصے کے طور پر یہ کہہ دوں کہ پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، مرد ہو یا عورت، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معلوم کر لے، اور کم از کم بڑے بڑے گناہوں کو پہلے درجے میں چھوڑ دیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بڑے گناہوں سے محفوظ فرما دے، اور جو بڑے گناہ ہم سے ہو گئے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اس کے لیے توبہ کا اہتمام جاری رکھنا اور تجدید ایمان کرتے رہنا کہ جانے انجانے ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جس سے ایمان متاثر ہو گیا ہو. اس لیے کلمہ طیبہ کو ارادہ اور نیت کے ساتھ پڑھتے رہنا، یہ تجدید ایمان ہے. اس کا حکم نبی نے دیا ہے ہم کو، ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تو تجدید ایمان کرتے رہیں، توبہ گناہوں سے کرتے رہیں، بڑے بڑے گناہوں کو معلوم کر لیں اور ان بڑے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش اور فکر کریں. میں نے چونکہ ایک عرصے سے بہت سے مسلمان بھائی، نوجوان اور بڑے اور بزرگ اور عورتیں ہم سے وابستہ ہیں اور پروگرام میں حیدرآباد جمع ہوتے رہتے ہیں، یہ باتیں ہر وقت بیان ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میں نے اس کا ایک چارٹ بنا دیا تھا جس میں گناہ، صرف گناہ لکھے تھے، گناہ کا نام، بس یہ گناہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ گناہ 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 یہ گناہ پورے. تو وہ لکھا ہوا ہے، چارٹ چھپا ہوا ہے اور ملتا ہے حیدرآباد میں. جو اس کا فکر کرنا چاہتے ہیں چارٹ منگا کر گھر میں ایسی جگہ پر لگائیں جہاں روزانہ دیکھ سکیں. اور اس کے بیچ میں ایک شعر بھی میں نے لکھا ہوا ہے بڑا سا، اور وہ شعر جو ہے اس ملک کے ایک عظیم المرتبت عالم دین، محقق، شیخ طریقت، بہت بڑے پیر اور بہت بڑے عالم، مفتی، محدث، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لگا ہوا تھا، خانقاہ میں، ان کی خانقاہ میں سامنے لگا ہوا تھا. کیا؟ حظ گناہ میں جب تو گناہ کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ایک بڑے عارف عالم نے اپنے سامنے لکھ کے لگا دیا تاکہ نفس کو گناہ سے روک سکے. تو وہ شعر لکھ کر اوپر اردو میں اور نیچے رومن انگلش میں ہم نے ہر گناہ کا نام لکھ دیا ہے. اور یہ 70 گناہ ہیں جو کبیرہ کہلاتے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے. ان 70 گناہوں کے چارٹ کے علاوہ انہیں مظلمات ظاہری کے نام سے، یعنی انسان کے ظاہر کو اندھیرا بنانے والے اور اللہ سے دور کرنے والے اعمال کے نام سے چھوٹی سی کتاب، اس میں آیتیں اور حدیثیں بھی ہیں تاکہ ہمیں حق الیقین کے درجے میں معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے. سب آیتیں حدیثیں اس کے تحت میں لکھ دی گئی ہیں، وہ بھی موجود ہے. تو وہ بھی جو حاصل کرنا چاہیں تو کریں. اب یہ جو سنائے گئے تھے منورات باطنی، دل کو روشن کرنے والے اعمال، اس کا کام چل رہا ہے. لیکن دل کو اندھیرا کرنے والے اعمال، یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے، اس کو بھی پڑھ کر کے سمجھیں ایک ایک بری صفت اپنے اندر سے کیسے نکالنا ہے. 10 بری صفتیں دل میں سے نکالنا ہے اور 10 اچھی صفتیں دل میں داخل کرنا ہے، جب جا کے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے. تو اس کے لیے یہ عنوان میں نے آج لے لیا تھا ان سے کہ اسی پر آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا سا تعارفی بات کروں گا، لیکن اللہ نے چاہا تو آئندہ کریں گے. اس وقت یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے کیفا متفق آ گئی ہیں، ان باتوں کو اللہ قبول فرما لے. یہ مذاکرہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، مرنے کے بعد کی زندگی کی مرنے سے پہلے تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو غفلت، جو بزدلی، جو کم ہمتی ہم لوگوں پر طاری ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو ہمت اور حوصلے سے بدل دے. جس دن ہم باہمت ہو جائیں گے انشاءاللہ سب گناہ چھوڑ دیں گے. گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف ہمت کی ضرورت ہے. جب ہم ہمت کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ آپ نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنا دین بھیجا. آپ کے حبیب نے ہر قربانی کر کے، ہر ناقابل تصور قربانی برداشت کر کے اپنے آپ کے دین کو ہم تک پہنچایا. صحابہ کرام نے، علماء امت نے اس امانت کو ہم تک پہنچانے کا فریضہ ادا کر دیا. اے اللہ ہم نے ہی آپ کا دین نہ سیکھا، نہ جانا اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. اے مولا یہ ہمارا قصور ہے، اپنے کرم سے اس قصور کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں. معترف بندوں کو دنیا والے بھی معاف کرتے ہیں. کریموں کا تو کریم ہے اور رحیموں کا رحیم ہے. اے مولا ہم اقبالی مجرم ہیں، ہمارے اس جرم کو معاف فرما دیجئے. دین سیکھنے کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. جو زندگی باقی ہے اپنے اپنے علاقے میں علماء کی قدر کرتے ہوئے ان سے دین سیکھ لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ جو دین ہم تک پہنچے اس دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہر گناہ کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے. اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ بھی چھوڑ دو تو میں جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم ہی وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں کو جان کر اور انہیں چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما. سچی پکی توبہ کر لینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مجموعی طور پر آج ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم کفر سے جو انجانے میں ہو جائے، کسی شرک کے بات سے، کام سے، یا کسی نفاق کے عمل سے، اے اللہ اگر ہم سے انجانے میں ہو گیا، ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، دل کے اندھیرے کو ختم کر دیجئے، اپنی تجلی نازل کر کے ہمارے دلوں کو مصفہ مجلہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں میں سے ہر قسم کی گندگی کو نکالنے کی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک ہمارا دل پاک نہیں ہو جائے گا آپ کی پاک محبت نہیں آ سکے گی. اے اللہ دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. حسد سے، بغض سے، عناد سے، کینے کپٹ سے اور آپس میں قطع تعلق کرنے کے جرم سے اور ریاکاری سے اور سمعہ سے اور بہت سی برائیوں سے جو اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اپنے کرم سے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ بندوں کی تربیت کر رہے ہیں ان لوگوں کی رہنمائی میں اپنے قلب کو مصفہ مجلہ بنا لینے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر غرور سے، ہر استکبار سے اور ہر خوش فہمی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ جتنا آپ نے ہمیں دین کی توفیق دی ہے یہ آپ کا کرم ہے، اس کے شکر گزار رہتے ہوئے بقیہ دین کے لیے فکریں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس دین پر مضبوطی سے جمے رہتے ہوئے جو دین اب تک زندگی میں نہیں آیا اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے فکریں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے لیے علماء ملت سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرمائیے. اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ اس شہر میں، اس ملک میں، پورے عالم میں امن و امان کو مقدر فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ہی غفلتوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کے حبیب کے دشمن زبان درازیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارا اندر وہن پیدا ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم خود اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھے ہیں.
اے اللہ ہماری غلطیاں یہاں تک لوگوں کو جری بنا دی ہیں، اے مولا کریم ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نبی کے ساتھ بے وفائی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو زندگی باقی ہے نبی کے ساتھ باوفا امتی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر امت پن پیدا فرما۔ اللہ صحابہ کو جو اتباع و محبت آپ نے نصیب فرمائی تھی، ایک شمع اس کا ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں بھی اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے قلوب میں بھی اے اللہ اپنے کرم سے ان کی اتباع کا جذبہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہر گناہ سے بچنا آسان فرما، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے، رواجوں سے بچ کر سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل سنت کے مطابق ہو جائے اس کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں دنیاوی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ معاشی تنگی سے بھی محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑے بڑے منصبوں پر پہنچنے کا ان کے اندر شوق و فکر پیدا فرما۔ اے مولا کریم اور جو پڑھ چکے ہیں انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما، اے اللہ جو بزنس کر رہے ہیں انہیں خوب برکت نصیب فرما، اور انہیں شریعت و سنت جان کر اس کے مطابق بزنس کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمارے کاشتکاروں کی کاشت میں برکت نصیب فرما، ہر نقصان خسران سے حفاظت فرما، اللہ مزدوروں کی مزدوری میں برکت نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو اس دنیا میں بھی عزت نصیب فرما اور مرنے کے بعد بھی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی تیاری موت سے پہلے کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔